رسالات نعرہ حیدری نعرہ سلمان ماشاءاللہ بچے
فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ملك السماوات دعا ہے کریم تے مہربان خالق حاضرین دی حاضری اپنی بارگاہ مقدس قبول فرماوے جتنے اہالیان ولا وضا اس دار فنا تو ٹر گئے مالک سب دے درجات بلند فرماوے اور بالخصوص مرحوم جام اللہ وسایہ جام اختر حسین مرحوم اور خاندان دے جتنے مرحومین اس دار فنا تو ٹر گئے مالک سب دے درجات بلند فرما اساں سب دے مومنین مرحومین اقربا جڑے مظلوم کربلا دی یاد منندے ہویاں دنیا تو ٹر گئے کریم اللہ شفاعت مظلوم کربلا نصیب فرماوے اور انہاں دے آخرت دے درجات مالک بلند فرماوے حسین دی زخمی ماں دی شفاعت اللہ نصیب فرماوے دعائیں دی قبولیت واسطے میرے آقا دی تشریف آوری واسطے سارے مل کے سنی جئی سلوات برادران ایمانی عزیزان گرامی کریم اللہ نے اپنی مخلوق واسطے ایک نظام بنایا ہے جے کو اسلام آدھا ایک ضابطہ حیات بنایا ہے ایک زندگی دے گزارن دا طریقہ بنایا ہے ایک قانون وضع کیتا ہے وہ قانون دا نام اسلام
کتاب دا نام قرآن ہے۔ میں تھوڑا جہا ول وضاحت کراں، اللہ نے اپنی مخلوق واسطے ایک نظام اپنی طرفوں بھیجا ہے، جے نظام کو اسلام آدن، وہ نظام دے قانون کو قرآن آدن، وہ قانون دی کتاب دے معلم کو علی آدن۔ بندے کو بغیر نظم دے کریم اللہ آزاد نہیں چھوڑیا کہ خلق کر چھوڑیا تے جی میں مرضی آوی کار نہیں، ایک نعمت باقی حیوانہ کولوں اللہ نے وکھری عطا کی دیئے جن دے ذریعے یہ اچھے تے برے دی تمیز ہی کر سکتا ہے، حق تے باطل دی پہچان ہی کر سکتا ہے، ظالم تے مظلوم دی پرکھ ہی کر سکتا ہے۔ وہ نعمت کا نام ہے عقل۔ عقل اللہ نے انسان کو دے کے وقت کو مکلف بنایا ہے اپنے دین دا، پہلے کو سمجھن دی طاقت دیتی، پہلے کو معرفت واسطے قوت عطا فرمائش، جے کو عقل دن وقت عقل دے کے اے واجب قرار دیتا سو سمجھ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، حقدار کون ہے، ناحق کون ہے، حق کون ہے، باطل کون ہے۔ یہ عقل نہ دینا تو شاید یہ تکلیف ہی نہ دینا۔ یہ حیوان یہ نباتات جمادات ہیں، یہ انہاں دے اتے نہ نماز واجب ہے، نہ انہاں دے اتے روزہ واجب ہے، ہاں جی، تے نہ انہاں دے اتے اصول دین دی تکلیف ہے، نہ فروع دین دی تکلیف ہے، انہاں دی تسبیح جدا ہے، انہاں دا ذکر جدا ہے، تے جے کو عقل عطا فرمائش نہ انہاں کو نظام دیتا، وہ نظام کو اسلام آتے، وہ نظام دا ایک بہترین مصفدہ دیتا، بہترین کتاب بنا کے قانون دی دیتی، وہ قانون دی کتاب دا نام قرآن ہے، تے قرآن نے سمجھان واسطے نال استاد بھیجے سے، جڑے ایو جے استاد نے دی زندگی ہے عیب کوئی نہیں۔ یہ جو ہے معلم بھیجے، یہ جو استاد بھیجے جن کی زندگی ہے عیب کوئی نہیں، نہ انہاں دی کوئی علم دی کمی ہے، نہ کوئی انہاں دے کردار دی کمی ہے۔ میں نے کیوں نہ کھاں بھائی کہیں حوالے نال وہ کمی نہیں، سمجھ آ گئی؟ صلی اللہ محمد۔ وہ قانون دی کتاب دے پہلے عالم ننا علی مایا دا کائنات کوئی ہو جا پیغمبر دے بعد اللہ عالم پیدا ہی نہیں کیتا جڑا ممبر تے بے کے آدھا بیٹھو ہوئے جڑا کچھ پوچھنا چاہندے ہو پوچھو۔ اے ہکو تیرا پیر علی ہے جہاں ممبر تے لوگاں دے وچ بے کے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی لأنی اعلم طرق السماوات من طرق الارض۔ دنیا والے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، اس سے پہلے کہ علی دنیا چھوڑ دے۔ کیوں؟ اس واسطے جو علی زمینہ دے رستے بولو آسمان دے راہ ڈھیر جانا ہے۔ ایو جہاں اور کوئی عالم اللہ دی کائنات پیدا ہی نہیں ہویا جہاں برملا ممبر تے آکھے ہوئے جیڑا کچھ پوچھنا چاہندے ہو میرے کولو پوچھ گنو۔ اے تیڑا سر فخر تو بلندے جو جہاں اے دعویٰ کیتا ہے تے ول دعویٰ نبھایا ہے وہ تیڑا پہلا امام ہے۔ دعویٰ کیتا بھی ہے تے دعویٰ وال نبھایا، دعویٰ کرن واسطے بے ہی اٹھے لیکن وہ دعویٰ رہ گیا ہے، دعویٰ ہاں نبھا نہیں سکے۔ علی وہ دعوے دار ہے جے دعویٰ کیتا ہے تے جے جو پوچھا ہے تے جتھے پوچھا ہے۔ علی فوراں دسا ہے والا علی کو انکار ہی کوئی نہیں، اور ان دی گواہی
اہل سنت دے وڈے وڈے علماء دیتی ہے، امامہ دیتی ہے۔ امام شافی جائے بندے کو جو کہیں پوچھیا بھئی تُساں جو ایڈے فضائل امیر المومنین دے پڑھ دیو علی دی امامت تے تواڈے کول کوئی دلیل بھی ہے؟ شاگرداں جو پوچھا نا امام شافی کولوں، اہل سنت دے امام ہے حضرت امام شافی، اور او کو شاید مارا ہی جرم وچ گیا جو فضائل علی ڈھیر بیان کرے اے اپنے مقام دے تاریخ ہے، وہ بیچارے کو مارا ہی گلوں گیا ہاں جو علی دے فضائل دیکھ پڑھدا ہاں تے او ان دے کول جو کہیں پوچھا تو جو فضائل بیان کرنا ہے علی دی امامت تے کوئی دلیل ہے ہی؟ وہ کہ استغناء عن الکل واحتیاج الکل الیہ دلیل علی انہ امام الکل، وہ کہ خلیفۃ المسلمین تو گھن کے ان دے چپڑاسی تک اپنی اپنی علمی مشکل گھن کے در علی تے جھک جانا اور علی دا کنا مشکل گھن کے کہیں دروازے تے نہ آنا، اے دلیل ہے جو علی پوری کائنات کا امام ہے۔ چونکہ علی مولا کو اللہ حجت بنایا اور علی دے 11 پتراں کو اللہ کائنات وچ حجت بنایا اور حجت ہوندی بھی ہوئے جن دی کائنات وچ مخلوق محتاج ہوئے۔ میں تھوڑی جی حجت دی تعریف کراں تاکہ تھوڑے ذہن تی گال پہنچ ونجے۔ حجت دی تعریف ہے، حجت کو آدین ما ینزل من اللہ فہو فی ایدیہم، اللہ جنہیں حجت بناتا ہے نا جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے وہ بھی حجت خدا کے ہاتھوں سے ہو کے مخلوق تک جاتا ہے۔ وما یرفع الی اللہ فہو فی ایدیہم، جو مخلوق کا عمل اللہ کی طرف جاتا ہے وہ بھی حجت کے راستے سے ہو کے جاتا ہے، یعنی خالق کے مخلوق کے درمیان واسطہ فیض کو حجت آ گئے۔ اور حجت دا ہونا اتنا ضروری ہے کائنات واسطے کہ فرمایا لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر زمانے تے ایک لحظے واسطے بھی حجت خدا نہ ہوئے تو زمین کو انگوری دیون دی اجازت کوئی نہیں، آسمان کو ثانیہ منا بن کے کھڑن دی اجازت کوئی نہیں۔ اگر حجت خدا نہ ہوئے زمین اپنے اہل سمیت غرق ہو جائے تو آج زمین اور کائنات کا باقی رہنا یہ بتا رہا ہے کہ کوئی حجت خدا باقی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یہ صرف تیکو اعزاز حاصل ہے کہ جہاں آج بھی امام موجود ہے، اور یہ حدیث کا کامل اگر مصداق ہے تو وہ امام زمانہ ہے کہ جس کی وجہ سے زمین بھی قائم ہے اور جس کی وجہ سے کائنات قائم ہے، وہ حجت خدا پرتہ غیبت سے امام زمانہ دی شکل ایک موجود ہے۔ اور میں یہ آنکھاں دا بھی بعید نہیں کہ دنیا دا کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جڑا امام دی تشریف آوری دا قائل نہ ہو، کوئی زمین تے ایسا مذہب نہیں ہے جڑا اے نہ دوے جو ہیکنی زمین تے عادلانہ نظام قائم تھی بنا ہے۔ اہل سنت دے فرقے سارے شیعہ یہ سارے مسلمانوں دے فرقے قائل ہیں کہ امام دا ظہور ہونا ہے، امام تشریف گھننا بڑی ہے، حتیٰ ہندو بھی قائل ہیں، یہودی بھی قائل ہیں، عیسائی بھی قائل ہیں کہ ایک بادشاہ آئے گا جس کا نظام عادلانہ ہوگا اور زمانے کو عدل سے پر کرے گا اور زمانے سے ظلم کو ختم کرے گا۔ میں حیران ہو جانے ہندوؤں کی کتاب الدود وہ دے فکرہ موجود ہے کہ آخری زمانے میں ایک بادشاہ آئے گا جس کے زمانے میں ایک ہی گھاٹ سے شیر اور بکری اکٹھے پانی پیئیں گے، شیر کو جرأت نہیں ہوگی کہ بکری کی طرف آنکھ اٹھا کرے۔
ایسا دور یعنی ہندو بھی آدھے ایک وقت ہی ہو جی آسی کہ جن دے وچ نظام عادل قائم ہو سی اور ان بادشاہ دا اتنا روب ہو سی نا جتھا ہی کوئی ہو سو میں سمجھے سی جو میں نے سر دے ان بادشاہ دا پانا پڑا ہے بھیڑ تے بھیڑیا کٹھا پانی پیسن بکری تے شیر کٹھے پانی پیسن تے شیر تے بھیڑی کو جرت نہ ہو سی جو اللہ دی کمزور مخلوق دو آنکھ دیکھے نظام ہے عادل اللہ نے قائم کرنا ہے اور چھوٹے موٹے پھر اعتراضات جڑے ساڑھے ہوتے ہوندے جو گیا قائل ہیں جو امام دی ولادت ہو چکی ہے کہ باقی لوگ آتے نہیں اجاں پیدا ہونا ہے لیکن ساڑھے ائمہ تو منقول ہے کہ امام دی ولادت با سعادت بھی ہو چکی اور امام حسن عسکری علیہ السلام دا دور ایڈا اوکھا دور گزریا اور ان مثال دیتی علماء نے کہ امام زمانہ دی ولادت بنو عباس دے دور ایویں مشکل آئی جیویں فرعون دے دور موسیٰ دی ولادت ہو گیا وہ بھی پارے بہا دیتے کنیزاں بہا دیتیاں عورتاں بہا دیتیاں فوج تے پولیس تے پہرے لگ گئے کیونکہ نجومیاں دسیا جو ایک موسیٰ سی جڑا تیری حکومت ختم کر کے تے نواں نظام گھنا سی وہ کیا میں آوانی دے سندا سی وہ پوری کوشش کی تھی میں نہیں آوان دے بنا پارے بہا دیتے کنیزاں بہا دیتیاں پولیس دے پہرے ہو گئے فوج دے پہرے ہو گئے 70,000 بچہ قتل ہو گیا جو مکہ موسیٰ ہوئے ان پوری کوشش کی تھی میں آوان نہیں دے بنا ہوا کہ میں جو تیری جھولی اتنا پلاما تو میں قادر ہی نہیں تو ہو اللہم صلی اللہ محمد وال اے آدھا میں آون نہیں دیونا ہوں آکھیا میں تیری جھولی اچ پلے سے پوری کوشش کی تھی فرعون نے جو موسیٰ نہ آوے لیکن جڑے ویلے آیا کنیز اٹھائیں بیٹھی آئی بچہ بھی پیدا تھی گیا تے مفسرین نے لکھا ہے بھائی والدہ جناب موسیٰ تھوڑی جی پریشان ہون لگی تے وہ دائی نے آنکھیا بی بی بیٹا پیدا ہوا ہے تو پریشانی کیسی یہ پریشان کی میں نہ تھی وہاں تو بیٹھی ہیں حکومت دے حکومت دی دائی بن کے آئی بیٹھی پہرے دار بن کے آئی بیٹھی کہیں ہمیں اطلاع نہیں بنی ہے تو میڈم پتر ہونے زبا تھی ویسی پریشان کی میں نہ تھی وہاں اتنا دیکھ کے آدھی بیٹی جو میں نہ دساما تھا اور مایا ایک ہی میں تھی سکتا ہے تو بیٹھی تنخواہ دار ہی واسطے وہ کبھی بھی جڑے ویلے دا تیرے پتر کو نٹھم نہ وہ ویلے دا اے تیرا بیٹا مجھے دل جا کر گیا ہونے دی موت میں مگ دی اور وہ کوئی پیارا لگتا ہے نا جو میں آدھیاں اے ہمیشہ جیندہ راوے تے میں ایک کو دے دی رہا ہوں یہ مطلب ہے کوئی طاقت ہے جہاں اندے دل چ محبت پیدا کی ہوں آگا میں تے سامنا کوئی نہیں عام اور ونجن جو لگا رہا نا دائی دا آوے بچے دی خدمت ہی کرے کہ وال پولیس کو پتہ لگا قرآن ادب اوحینا الی ام موسیٰ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی ان ارزعی ہے بچے کو کھیر پلینی رہے وَإِنْ خِفْتِ عَلَيْهِ جنہ کو عید بارے ڈر خوف تھی بھی نا والگھبرا میں نے فلکی ہے پھر یم چور کچا کے دریا سٹ چھوڑے دی حفاظت جانے تو میں خدا ہے فلکی ہے پھر جامبی کو تو دریا دیاں لہران دے سپرد کر چھوڑے ولا تخافی ولا تحزنی اِنَّا لَرَادُوهُ إِلَيْكَ وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فرمایا دریا دیاں لہریں چھوڑ کے نہ ڈرنے نہ روے نہ گھبراوے میں قادر مطلق اے وعدہ پہ کرنا جو اے بچہ موڑ جھولی جینے ساتھ نبی بھی بڑھے ساتھ گھبراں میں نہ رو میں نہ پریشان نہ تھی میں ایہو بیٹا تیری جھولی پلوے سائیں سئی وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ تے نبی بڑھے سائیں
جدہ خوف لاحق ہویا تے او دائی آون ونجن لگی، پولیس کو پتہ لگا، بی بی کو ڈر لگ گیا جو اے میرا بچہ ماریا نہ منجے، اڈوں وہی آئی دریا دیاں لہران دے سپرد کر، بی بی ٹور گئی، درکھان کل گئی، میرے کو صندوق بنا دے، وہ اگر صندوق کو کیا کریں دی؟ بی بی آدھی پوتر کو دریا سٹیں دیا، وہ کہتے ہیں پوتر پیدا تھے، نبی دی ماں آئی جھوٹ سے جڑتا نہیں، ہائی جو نبی دی اماں فرمایا بالکل میں کو بیٹا میرا پیدا تھیا ہے اور میں کو دریا دیاں لہریں سٹیں دی پہیاں جو میں کو بیٹے دا ڈر رہے، یہ صندوق بنایا، صندوق بنا کے بی بی دے حوالے کیتا، دیکھو شیطان نے خیال دیتا جو وان دربار فرعون وان کے اندی اطلاع دے 4 پیسے انعام دے ملوے سنی، بی بی دے ٹوری تے او ٹور پہ جو فرعون کو اطلاع دے ماں جدہ گیا نا فرعون دے دربار ارادہ کی تو جو بولا جائے بولن دی طاقت دیتی آئی وہ زبان کو بولن دی طاقت والا آگے دی اور یہ چاہتا ہے میں بول نہیں سکتا وہ چاہے تو بولے جائے طاقت دیتی ہے نہیں کوئی طاقت ہے نا جیڑی غیبی طاقت ہی ہو جائی ہے جو زبان کو بولن دی طاقت دے رہتا ہو ہاتھ کو حرکت دی طاقت دے رہتا ہو پیر کو چلن دی طاقت دے رہتا ہو آپ کو دیکھن دی طاقت دے رہتا ہو کان کو سنن دی طاقت دے رہتا اور ادھا ایک جملہ منہج البلاغہ تھا جناب دے پیش کراں امیر المومنین فرمانے عجب تو لحاظ الانسان الذي يتکلم بلحم میں جب انسان کو دیکھتا ہوں نا تو میں تعجب کرتا ہوں کہ یہ کیسی مخلوق ہے جو گوشت کے لوتھڑے سے بول رہی ہے گوشت کے ٹکڑے نال مخلوق بولے نہیں پئی ہے فرمایا یہ کیسی مخلوق ہے جو گوشت کے لوتھڑے سے بول رہی ہے وَيَلَّوْ بِشَحْمٍ آنکھ چربی کی ہے چربی کے ڈھیلے سے دیکھ رہی ہے اور ہڈی سے سن رہی ہے کان ہڈی ہے کان نال بندہ سنتا پیا ہے آنکھ چربی ہے چربی نال بندہ دیکھتا پیا ہے زبان گوشت کا لوتھڑا ہے ان نال بندہ بولیندہ پیا ہے جو بولن دی طاقت ہو ڈیوے تو بول سکتا ہے جڑا دے سکتا ہے طاقت ولا ہی تو سکتا ہے اور امیر المومنین کی جات فرمائیں دیں نا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا کرو اس لیے کہ جو نعمتیں دینے والا ہے وہ نعمتیں واپس بھی لے سکتا ہے اللہ دی نعمتاں دا شکریہ اور کم از کم اللہ دی نعمت دا شکریہ ہے کہ کم از کم اللہ دی نیتی ہوئی نعمتوں کو اللہ دے خلاف استعمال نہ کر رہا انہیں استعمال کر جی دے مالک اجازت دے وے اپنی مرضی نال استعمال نہ کر اوے کر جی میں مالک دی رضا ہوئے تو گل میری یاد ہی میں مقصد تو نہ ہٹ ونجا تو جناب موسیٰ کو ماں سپرد کیتا لہرہ دے کہ بچہ دریا دیا لہرہ دے لڑھدا ہے تے دریا دے کنارے تے شہرگاہ بنائی ہوئی آئی فرعون نے اتھے بیٹھی آئی جناب آسیہ نال کنیزہ ہیں تے آسیہ دی نگاہ پئی صندوق والے پاسے اللہ فرمائندہ ہے اس نے دیکھا اور ہم نے اس کے دل میں موسیٰ کی محبت پیدا کر صندوق کو دے دیا دیا پکڑو صندوق پکڑو اجا کنیزہ نائن گئیاں جو صاحب انوار نجف لکھ دیں اجا کنیزہ پکڑا نائن گئیاں جو سلوار کو کج کے دریائے آپ ٹور پئیے تے ہر کہیں کو صندوق پہلے آسیہ پکڑے ہیں یہ محبت آئی نا جیڑی پیدا ہو گئی صندوق کھولا وچ ہائی بچہ تے بچیاں دے آن مخالف بچے کو دے دیئے والفرعون کو دے دیئے بچے دی محبت پیدا تھی گئی ان دے دل لیچ فرعون آکے بچے کو دے کیا ہو سکے بچہ تو میں پیدا نہیں ہو منڈے بنا تو یہ تو میرے گھر آ گیا بی بی آدھی ہے تے کو پتہ ہے جو یہ موسیٰ ہے مالک فرمانا سائیں دے دل لے جو محبت پیدا کی تھی موسیٰ نے انہی جھولی جو مسکرامنا شروع کر دیتا جیوے اللہ تا نبی مسکراندہ دیا ان دے دل جو محبت ودی گئی جدہ محبت
جو بچہ روے نا اجی میں ماں دے سامنے بچہ روے پیو دے بندہ تڑے پہندا ہے میرے بیٹی نے کوئی تکلیف ہے یہ روندا کیوں ہے بچہ روے فرعون پریشان آسیہ پریشان وہ کیا دائیاں سٹو ای کو کھیر دے توجہ ہے تھوڑی دائیاں سٹو بچے کو کھیر پلاویں قرآن دا وحرمنا علیہ المراضع دائیاں آئیاں جیسا موسیٰ دے انہاں دائیاں دا کھیر حرام کر دیتا ہم نے دائیاں موسیٰ پہ ان کا دودھ حرام کر دیا وہ چیدیاں موسیٰ منہ پھیر میں دے کیونکہ موسیٰ نبی آئی وہ کافر ہیں کافر دا کھیر نبی کی میں پیوے وہ زبان عقل دے ناقل لائے موسیٰ غلام ہے محمد سلطان ہے محمد اگر کافر اگر موسیٰ کافر دائی دا کھیر نہیں پیتا اگر حضرت عمران کلمہ نہ پڑھے محمد پڑھنا کی رہے ہیں وحرمنا علیہ المراضع اوہا نبی ہن کافر دائیاں دا کھیر اسا موسیٰ دے حرام قرار دیتا جتنی آئیاں سرکار نے منہ پھیر لیا نال کھڑی آئی موسیٰ دی بین آدھی آسیہ بی بی آنکھیں تا میں کوئی دائی گھنا آنکھیں تا کوئی دائی میں گھنا جیڑی ان کو کھیر پلاوے وہ کیا سنتے یہ چاہنے آئے کوئی گھنا بی بی توڑ پئی اماں اللہ کا وعدہ پورا تھی گئی اپنے بچے کو جا کے کھیری پیوا کے فرعون کو لوٹن کھائی گھن اللہ اکبر انا لرادوہ الیک وجائلوہ من المرسلین ہم موسیٰ کو تمہاری طرف پلٹائیں گے اور اس کو اپنا نبی بنائیں گے حضرت مہدی آخر الزمان کی ولادت بالکل مثل حضرت موسیٰ ہے کوشش کی تھی سارے بنو عباس نے کہ مہدی نہ آوے لیکن اللہ کا نظام آئی سرکار آخر الزمان امام دی ولادت ہوئی اور مورخین لکھے جب حضرت ولادت ہوئی امام حسن عسکری علیہ السلام نے اتنے گوسفند ذبح کیتے کہ جتھے جتھے کوئی محب اہل بیت رہا ان کے گھر ایک گوشت بھی بھجوایا کہ نال اطلاع بھی دیتی جیڑے مہدی دی انتظار پہ کریں دے ہو مبارک انہیں انہیں ولادت تھی گئی کھیر بھی پہنچ اپنا گوشت بھی پہنچ گیا تے نال ولادت دی اطلاع بھی پہنچ گئی 5 سال تک حضرت اپنے بابے دے زیر سایہ رہے امام حسن عسکری علیہ السلام دا آخری وقت آیا سرکار دا غلام ہے عقیق پوچھیا ہے مولا تو ہڑا جو آخری وقت ہے کہ تو ہڑے بعد امام کون ہو سی سرکار فرمایا وہ ہو سی جڑا میڈا جنازہ پڑھے سی پہلی علامت امام وہ ہو سی جڑا میڈا جنازہ پڑھے سی مولا دوجی علامت سرکار فرمایا دوجی علامت ہے جو ویندہ پہ میرے خط مل سنتے کو قومی چوں تے جدہ قومی چوں لوگ سوال کریں تے جڑا تے کو سوالوں دا جواب دے رہے وہ میرا خلیفہ سوالہ دے جواب ہی دے کہ کچھ لوگ خمس گھنا سے جیڑا تے کنڈا سے کہیں بھیجے آئے تے کتنا بھیجے آئے اوہ میرا نمائندہ اسی عقید آدھا میں ٹور گیا امام حسن عسکری علیہ السلام دی شہادت دا روزہ انہوں میرا سفر ختم تھے میں آنا تا امام دنیا کو ٹور گئے ہون میں کو کترائے نشانیاں دے گئے امام دی پہچان آمن والے دی کیویں کرنی ہے میرا دل آتا ہے باہر میں تے تھوڑا جہا میں جناب دے اذہان کو معطر کرا کیونکہ امام دے حالات تھوڑے بیان کیتے میں ایک صلوات پڑھو گا محمد والا تو آدھا میرے ذہن چاہیا بھائی دیکھاں جنازہ کون پڑھیں گا
ور دیکھاں اے حقوق خدا جڑے ہیں مال امام طلب کون کریں ہے ور دیکھاں قوم والے لوگوں نے سوالوں نے جواب کون دیں ہے آدھا جنازہ تیار ہوئے کہ لوگاں اطلاع دیتی ہے جناب جعفر کو جعفر سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام دے بھائی ہیں انہاں جناب اپنا لباس پایا لباس پا کے وہ جنازے والے پاس ٹورے آدھا میں حیران تھی گیا بھئی یہ تنی قابل ہی نہیں جو امام بنے یہ جنازہ پڑھیں دا پیا تو علامت تا پہلی ظاہر تھی گئی آدھا اجا میں پریشان تھیا کھڑا جو صفحہ پڑھ گئیاں لوگ کٹھے تھی گئے جعفر ارادہ کیتا جو میں جنازہ پڑھاواں آدھا میری نگاہ بھئیے ایک 5 سال دا بچہ ہے جڑا ٹر دے تو انہیں لگ دے جو حسن عسکری آپ ٹر دے آنے جنہیں چہرے تے نورے جنہیں لوگ اکھیں تبوبے ادھر بچہ ٹردا ہے میں دے دریا صفحہ کو چریندہ بچہ والد دے جنازے دے قریب آیا چاچے دی آواز ہاتھ نب کے فرمایا چاچا ہٹ جا یہ معصوم ہے معصوم کا جنازہ معصوم پڑھا اللہ 5 سال دے بچے نے جنازہ پڑھا صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد 5 سال دے بچے نے جنازہ پڑھا ہے اور میں انتظار ہے چاہاں بجڑا حق کے خوموں سے وہ طلب کون کریں دے میں آیا قریب تے وہ بچہ بولیا انہاں فرمایا عقید فلانے بندے اتنا خوموں دیتا وہ میں کڈے چاہ فلانے اتنا دیتا اوہی میں کڈے چاہ فلانے اتنا دیتا اوہی میں کڈے چاہ آدھا پہلا جنازے علی علامت تے دوجی علامت آئی جو امام نے ایک بندے دا نام نسا تے ایک بندے دی رقم نسی جو کہیں کتنا مال امام دیتا ہے امام نے وصول کیتا تیسرا سوال رہ گیا علامت خطا دا جواب قوم دے لوگ آئے انہاں کو خط ہیں خط عجیب نوعیت ہیں کچھ سوال ہیں جن دے جواب درکار ہیں تلے نام لکھے ہویا سائل کون ہے کچھ یہ خطوط ہیں جڑے سوال ہیں تے جواب گھننے ہیں تلے جناب سائل دا نام کوئی نہ انہاں کے سرکاری جواب ہی لکھو جا تے تلے سائل دا نام ہی لکھو جا جو نے سوال کیتا کہیں تریجہ کوئی عجیب آئی او خالی کاغذ آئی او ڈیمون والے آکے آئی خط دے ہوتے امام کو کاغذ دلائے جو حجت خدا ہویا سوال ہی آپ سمجھے سی جواب ہی لکھ سی نال سائل دا نام لکھ سی ان دی وردیت لکھ سی تے ان دا پتہ ہی لکھ سی جیو پہلا مسئلہ قوم دے لوگ آئے انہاں کو کہ انہیں امامت دعوے دار کون ہے انہاں کہ آؤ جناب جعفر بیٹھے یہ مال چاچا تا انہوں نہیں مان دینا پیا ایک سلوات چپڑو محمد والی اللہ یا رسول اللہم صلی علی محمد و آل محمد جناب جعفر گل گئے گھن کے خط تے وہ سوال آئیں وہ پریشان تھی گیا وہ کیا تم لوگ کیا سمجھ دے ہو جو میں علم غیب جاننا جو سوال ہی سمجھا جواب ہی لکھا نہ ہی لکھا تے ایڈریس ہی لکھا انہاں کیا ساڑھے خط واپس دے ایسا بول گی ان جو جواب دے وانا کون ہے اوہی میں درباری جو نکلیں عقیدہ دا میں ہاتھ نہ پیا میں کہ تُسا راہ بھول گئے ہو آت وقت میں حجت خدا دے دروازے دے اللہ میں قوم دے لوگوں کو 5 سال دا سامنے مسند امامت دے بارہ میں بیٹھا ہے انہوں سلام کی تا امام دی تصوصی کی دی ہے روح امامت نٹھا ہے بنی ہو شکل امام ہے اسا خط پیش کی دیں جیڑے سوال آئیں انہوں نے امام جواب لکھ کے علیحدہ چکی دیں و جیڑے سوال آئیں دل ایڈریس کوئی نہ امام جواب لکھ دے گئے سائل کا نام لکھ دے گئے انہوں نے بلدیات لکھ دے گئے انہوں نے پتہ لکھ دے گئے او خط امام علیحدہ کر دیتے تیجے خط بچ گئے جنہیں نہ سوال آئی نہ سائل کا نہ آئی امام انہوں کو سامنے رکھیا امام سوال ہی لکھ دے گئے امام جواب ہی لکھ دے گئے 5 سال آنے 5 سال دا بچہ
سوال ہی لکھتے گئے، جواب ہی لکھتے گئے، تلے سائل کا نام، سائل کی والد کا نام، سائل کا ایڈریس ہی مکمل لکھیا، سائیں فرما کے تمہارے خطوط کا جواب ہے، اور نہ کیا ایسا کو جواب ہی مل گیا، ایسا کو پتہ ہی لگ گیا ہے جو زمانے دی حجت کون ہے۔ ان سوالات ساڑھے ہوتے ہوندے ومیہ شیعہ 5 سال دے بچے دی امامت دکھائے، 5 سال دا بالی امام ہوندے، یہ ساڑھے ہوتے سوال ہے۔ میں 5 سال، چونکہ ایک تو آڈا نظریہ ہے نا کہ الامام امام ولو کان صبیہ، یہ ساڑھا مذہب ہے۔ اسانا امامت دے عہدے واسطے عمر شرط نہیں، لیاقت شرط ہے۔ اسانا امام ہوگا ہے بھامیں بچہ ہی کیوں نہ ہوئے، امام ہوگا ہے بھامیں ماں دے شکر میں کی کیوں نہ ہوئے، امام جہلیت موجود ہوگی ہے، پیدا مذہب ہے۔ اسانا زیادہ 5 سال دا مہدی وقت دا امام ہے، وہ آدھے 5 سال دے بچے کو امام نہیں کھڑے بڑا بزرگوں دا امام 5 سال دا بچہ ہو سی، میں آتا رہنا ہمکو کی جنت میں رہنے والے سن 3 سال دا بچہ نبی قرآن نہیں ہونا بن سکتا ہے، کہ تے کو تکلیف نہیں ہوگی جو 5 سال دا بچہ امام بنے گا۔ دیکھو قرآن چھے نہیں، انی عبداللہ اعطانی الکتاب وجعلنی نبیہ، 3 سال دا عیسیٰ ہے، ماں دی جھولیے تھے، لوگوں نے اعتراض کیتا، بی بی وقت دی بطول جناب مریم تھے، تے اے بچہ بولیا، اگر خبردار میری ماں کو الزام تراشی نہ کرو، انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اعطانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اللہ نے مجھے صاحب کتاب بھی بنایا ہے اور مجھے نبی بھی بنایا ہے۔ قرآن بھی رونا رائے دے گا بچہ نبی بنے تو اعتراض کوئی نہیں۔ یہ 5 سال دا مہدی امام ہوئے تو تکلیف کیوں ہے؟ امامت بناونا کہیں دا کام ہے، نبوت بناونا کہیں دا کام ہے، کہ وہ قادر ہے، وہ مالک ہے جنہوں بچے کو نبی بناوے، بزرگ کو نبی بناوے، بچے کو امام بناوے، اندھی اپنے مرضی۔ پھر آدم میاں اوے دسو سائیں ایڈی لمبی عمر دا امام ہوگا ہے، ایڈی لمبی امام دی عمر کتنی ہے اس ٹائم؟ شیعہ کول پوچھ دا تو آڑے جو امام ہیں ویلے دے، من مات ولم یعرف امام زمان ہی مات میتت الجاہلیہ، جڑا امام دی پہچان بغیر مر ونجے او جہالت دی موت مویا۔ این جہالت مراد کفری ہوئے، کفر دی موت مر ویندہ ہے وہ بندہ جڑا امام دے وقت دی معرفت نہ رکھ دا ہوئے۔ میں پوچھ سکتا ہوں تو جو کتنے بندے ہیں جڑے امام زمانہ دی معرفت رکھ دیں، کتنی عمر ہے ہی قائم امام زمانہ دی؟ 1191 سال۔ وہ آدم سیدی لمبی عمر دا امام، لیکن اوہ آدم حضرت خضری زندہ، حضرت عیسیٰ زندہ، حضرت الیاس زندہ۔ جو اللہ دے بندے لمبی زندگی دے ہونا ہی اللہ کا کام ہے، تھوڑی زندگی دے ہونا ہی اللہ کا کام ہے۔ 2025 سال اگر عیسیٰ زندہ رہے تو تکلیف نہیں تھی گی، تو 1191 سال مہدی زندہ رہے تو تکلیف کیوں ہو؟ بھائی زندگی دے ہمارا اللہ تو خدا ہے، موت دے ہمارا اللہ خدا ہے، جتنی زندگی دے وے اندھی اپنی مرضی، تھوڑی زندگی دے وے، ڈھیر زندگی دے وے اندھی اپنی مرضی ہے۔ اچھا جو طبیعت ناگوار نہ گزرے، شیطان کیا کرے گا؟ اللہ کا نافرمان بنے نا، گمراہی پھیلے نا، بندے کو گمراہ کرے نا، وہ زندہ ہے؟ بولو شیطان زندہ ہے کہ مر گیا؟ شیطان مار ویندہ تو شیطانی موکنے گئی ہو گیا، یہ شیطانی ہے، شیطانی دنیا دے ہے کیا ہے؟ بے نماز شیطانی ہے، بے روزیتی شیطانی ہے، نشہ فعل شیطانی ہے، والدین دی توہین فعل شیطانی ہے۔ کبھی کمزور تو نہیں بھی ہوگی،
بھائی شیطانی اگر دنیا تے ہے تو معلوم ہوا شیطان ہے، شیطان زندہ ہے تو کوئی اعتراض نہیں۔ بھائی جو گمراہی پھیلاتا ہے اس کو اگر اللہ لمبی زندگی دے تو اعتراض نہیں، جو ہدایت کے لیے بیٹھا ہے اس کی زندگی پہ اعتراض کیسا؟ اللہم صلی علی محمد۔ اور اللہ جدہ امام کو بھیجے سی نا، اے دنیا تو ظلم مک ویسی، وال جڑا نماز نہ پڑھ سی نا وہ ایویں آکڑ کے نہ ٹر سی، ان دی گردن تے امام دی تلوار پھر ویسی۔ اے واسطے کہ جڑا بندہ ترائے دن جان بوجھ کے نماز نہ پڑھے، اسلام آتا ہے وہ کو قتل کرو۔ امام زمانہ دی عادلانہ حکومت ہو سی، امام کو گواہ دی لوڑ نہ ہو سی، امام اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرے سی، جو جو گناہ کرے گا اس گناہ کی سزا امام خود دے گا۔ اچھا یہ گناہ بندہ کیوں کریں دا ہے؟ مجبوری کائی نہ کائی خواہش ہوندی ہے۔ مثلا کوئی چوری کریں دا کیوں کریں دا؟ پیسے کوئی نہیں ہوندے، کوئی چوری کریں دا گھر دیا ضرورتاں پوری نہیں تھیں دیا، لیکن معصوم فرمائیں اگر حکمران عادل ہو تو دنیا سے غربت ختم ہو جائے گی۔ امام امیر المومنین دی 4 سال کچھ مہینے حکومت رہی ہے۔ مورخین لکھیا امیر المومنین کے دور میں کوئی بندہ بھوکا نہیں سویا، ہر بندہ مالدار آئی، ہر بندہ جناب خوشحال آئی۔ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرمائیں جب میرا 12واں آئے گا نا تظہر لکم الکنوز، حالت کیا ہو سی زمین اپنے خزانے کٹ کٹ کے امام دے پیرنج وگے سی، اور امام وہ ساری دولت اللہ دی مخلوق تے خرچ کرے سی۔ معصوم فرمائیں ہر بندہ خوشحال ہو جائے گا، ہر بندہ مالدار ہوئے سی، ہر بندہ واجبات چاہ کے بلیندہ وڈو سی، اکو ڈیوہ نالے لب سے گھنہ نالا کوئی نہ ہو سی۔ خیربانی اللہم صلی اللہ، ہر بندہ اپنے واجبات دیندہ وڈو سی، اکو گھنہ نالا کوئی نہ لب سی۔ زکاة مسکین دے لگ دیئے، زکاة فقیر دے لگ دیئے، فقیروں ہوں جائے جنہا خرچہ پورا نہ ہوئے، تے ہوں گے تو کوئی بندہ فقیر ہی نہ ہو سی، کوئی بندہ مسکین ہی نہ ہو سی، ہر بندہ اپنے واجبات دیوڑ واسطے مستحق کو لیندہ بدو سی، اکو دیوڑ نالے لب سے گھنہ نالا کوئی نہ ہو سی، ہر بندہ مالدار بنو سی۔ امام اللہ دی راہ پہ سارا خزانہ تقسیم کر دے سے، اور مولا جدار سے اعلان ہو سی قد جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل چلا گیا۔ اور اے آواز اللہ ہر کہیں دے کرنا تک پہنچے سی، اور پوچھے کہ مولا تیرے آواز جو دور دراز تک لوگ تک پہنچ سی، تے امام حسن بیت اللہ لوگ امام تک پہنچن کی میں فرما اللہ زمین کی صفوں کو لپیٹ لے گا، ایک قدم گھر میں ہوگا، دوسرا قدم بیت اللہ میں ہوگا۔ مولا میں حاضر کھڑا امام زمانہ دی خدمت انسان پہنچ ویسن انشاءاللہ وہ زندگی باقی کو میں انشاءاللہ اس سے مزید گفتگو کرے سا کہ حضرت نے 255 حضرت ولادت ہوئی، 260 ہجری تو امام نے غیبت صغرا کا دور شروع ہویا، 70 سال غیبت صغرا رہی، 329 ہجری غیبت کبریٰ کا سلسلہ شروع ہویا، اور پھر حضرت 4 نائب جڑے 70 سالہ دور گزرے انہاں اپنا وقت گزاریا، پھر امام نے غیبت کبریٰ شروع ہوئی، اور آج تک امام پردہ غیبت جین، اور مولا فرمائیں اگر ساڑی دعا تو شامل حال نہ ہوئے ہاں تو ساڑے دشمن کو اپنی زمین کو مٹا چھوڑا۔ اگر آج تو اڈی بقا ہے تو باہر ہمیں دی بھجہ تو بقا ہے، بخدا قسم تیریاں مشکلہ تیریاں ہدایتاں امام پردہ غیبت کریں دا بیٹھا ہے۔ ہاں اور کہیں ویلے
رو رو کے کربلا تو ڈیدھا ہے تے اکھاں وس پاؤندیاں سی یاد ہے بابا لَأَنْدُ بَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً ساڑھے شیعہ دی مہربانی ہے کہیں ویلے روندن کہیں ویلے چپ کر ویندن بابا میں تے نہ او مظلوم پترا دین چڑھدا ہے میں تے کرونا مولا دین لہدا ہے میں تے کرونا اَدَلَّ أَبْدِيَنَّا عَلَيْكَ بَدْلَ دُمُوعِ دَمْعَا دادا شیعہ پانی رو کے چپ کر ویندن میں گر پردہ غیبت تے کو خون لیا ہنیو رو کر بہت بڑا ساڑھا محقق عالم مرزا سلطان علی آدھا عالم کشف میں جو زیارت کی تھی نا تو امام تو پوچھا ہے مولا یہ جو تساں دیو میں پردہ غیبت خون رونا عباس دے بازوان مرات رو داڑی کچھ کہی فرما چاچا عباس ہوندے میرے نال خون رونا مولا علی اکبر دے نیزے قدرت رونے ہو فرما مرزا نہ رو علی اکبر ہوندہ میرے نال خون رویا مولا ڈاڑے حسین دیا 13,000 مقبولت رونے ہو فرمایا نروا ڈاڑا ہونے میرے نال خون رونا میرے زکا بدل ہے مولا پردہ غیبت کیڑی شاہ جڑی تین خون روئے دیئے فرمایا ڈاڑی زینب دی لٹی ہوئی چادر میں کو ڈاڑی دی چادر خون روئے دیئے میں کو نہیں بھولدا شمر دا ساتھ خیام چاونا میں کو نہیں بھولدا ظالم دا میری ڈاڑی دے برکے چاہت پاؤں اللہ تڑیے دیئے دے پردے رکھے یہ ذکر پرانا نہیں ہوندہ یہ 1400 سال ذاکر ذکر کریں دے ٹر گئے مومن ذکر سن دے ٹر گئے انجو وادی علیہ تے حسین دی بار مالک گھندی ٹر گئی اجرکم اللہ اے مت معمولی سمجھے حسین دا رونا شیخ مفید خواب عالم کشف زیارت کی دیئے مظلوم نے جٹھا سر تو جا کے پیرا دائی کوئی جا نائی جتھے زخم نہ ہوئے اجرکم اللہ مورونا شیخ جدن دوجھی رات آئی ہے نا امام کو ڈٹھس تبے سارے زخم ختم ہو گئے ہیں صرف 2 زخم حسین دے سینے دے باقی شیخ کہتا ہے مولا کل ڈٹھم تو کوئی جا زخم تو خالی کوئی نہیں مولا آج ڈٹھم تو بے زخم ختم تھی گئے یہ 2 زخم کے جین جنہیں نہیں چھٹ دے فرمائدن جدہ شیعہ رون دن میری ماں رمال جو ندی ہنجوں کے ندی ہے میرے زخم دے میری ماں لہن میرے زخم چھٹ گئے مولا تے 2 زخم کیوں نہیں بھی مہتے کیا زخم ہے فرمائے شیخ قیامت تک 2 زخم نہیں مل سکتے مولا کہتے زخم ہے فرمائے ایک اکبر دی جوانی کا زخم اجرکم اللہ ایک علی اکبر دی جوانی کا زخم ہے ایک بھیڑ دی چادر کا زخم اے 2 زخم نہیں ہو جائیں جڑے میرے قیامت تک نہیں مل سکتے اجرکم اللہ اے بہت بڑا دکھ ہے 3 مصیبتاں آجی بھائی قاظم 3 مصیبتاں 3 مقامات آجی کوئی نہیں پڑھتا پہلی مصیبت شین سکینہ دی 3 عباس کے حرم میں کوئی نہیں سن سکتا کہ میں خالی جام چاہ کے خیمے اج ٹر کے آ دیا ایک دھوٹ دے ہو میرے بھی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میرے بسم اللہ میرے اصغر دی حالت ہے ایک دھوٹ پانی دے ہو عباس دے حرم میں علی اصغر دی بھیڑ دی پیاس کوئی نہیں پڑھدا سن سے دوجھا موقع حسین دے حرم میں اکبر دا لانا کوئی نہیں پڑھدا نہیں سن سکتا بھج دے گھوڑے تو کیمیں لکھا ہے اجرکم اللہ مہدی بہر العلوم حرم حسین کا پیش نماز ہے ادا بڑی لمبی زندگی میں نماز پڑھائیے کم از کم 50 سال میں نماز پڑھائیے ایک نہیں روزے عاشور ہے دے چڑھے ہے کہ میں اکبر دا لہنا پڑھے آدھا شہادت میں پڑھ کے ہٹے آئین لگدا جو اے رہتا ہے حسین دی قبر ہلدی پڑھی